اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کما آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ 65 سال کے بعد یزید کی قبر کھودی گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا۔ نوجوانان جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس بدبخت کی قبر کہاں ہے آج کے دور میں؟ اس کی قبر کا کیا حال ہے؟ جب یہ بدبخت اس دنیا میں موجود تھا تو کون کون سے خلاف شرعی کام کرتا تھا؟ اس کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بغض کیوں رکھتا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس غلیظ کام میں اس کا ساتھ دیا؟ اس کے بیٹے معاویہ نے تاج و تخت کو کیوں دھتکار دیا؟ اور جب 65 سال کے بعد اس ملعون کی قبر کھولی گئی تو لوگوں نے اس میں کیا دیکھا؟ ناظرین، یزید وہ بدبخت انسان ہے جس کے ماتھے پر اہل بیت کے قتل کا سیاہ دھبہ ہے۔ ہر زمانے میں دنیا کا ہر باشعور انسان اس پر ملامت کرتا ہے۔ قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ یہ بدبخت سیاہ دل خاندان کی ذلت کا باعث نہایت ہی موٹا اور بدنما تھا۔ کثرت سے شاعری کیا کرتا تھا۔ یہ انتہائی بد اخلاق اور بری عادتوں کا مالک تھا۔ فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور صحابہ کرام کا خون بہانے والا تھا۔ اس نے ایسے ایسے بیہودہ کام کیے جن سے انسانیت بھی شرما جائے۔ یزید پلید بدبخت 25 ہجری کو دمشق میں پیدا ہوا۔ اس نے وہ کام کیے جسے شرع نکاح حرام تھا۔ یزید ان کاموں کو نکاح کا رواج دینے والا تھا۔ سود اور دیگر کاموں کو اعلانیہ کرنے والا تھا۔ الغرض زمانے بھر کی برائیاں اس ملعون میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین اور حسن علیہ السلام جنت کے سردار ہیں۔ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ محترم سامعین، مسلمان شروع سے ہی غداری کرتے رہے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی ان کی اپنی ہی بیوی تھی، جبکہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے مسلمان تھے، قرآن مجید کے عالم تھے، تابعی تھے، روزے رکھنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، حج کرنے والے تھے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، میری سنت کو بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ ایک اور روایت ہے، میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا۔ جو آدمی میری سنت کی بدلنے کی کوشش کرے گا وہ بنو امیہ سے ہی ہوگا۔ ایک صحابی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا کی محبت کرتے تھے، وہ اپنے وصال سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ 60-59 ہجری میں مدینہ کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو جانشین مقرر کر دیا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس نے اس کی تعلیم و تربیت
شہزادوں کی طرح کی۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو ایک بہترین استاد عمر المخصوص کے پاس 3 سال کے لیے بھیجا۔ یہ آدمی اہل بیت علیہ السلام سے انتہا کی محبت کرتا تھا۔ اس نے معاویہ کو اہل بیت کی شان و عظمت بتائی۔ جب معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا تو اس نے عوام اور دوسرے تمام لوگوں کو مسجد کے اندر جمع کیا۔ پھر خود ممبر پر جا کر بیٹھا اور اس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا۔ پھر یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید کو جو حکومت ملی وہ اس کے اہل نہیں تھا، اس کے نفس نے اسے برباد کر دیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا۔ اس نے اہل بیت علیہ السلام پر بے شمار مظالم کیے۔ پھر معاویہ بن یزید کافی دیر تک بلند آواز میں روتا رہا۔ اس کے بعد پھر سے لوگوں سے ہم کلام ہوا اور کہنے لگا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ حکومت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دوں۔ اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ میں اس حکومت پر تھوکتا ہوں جس کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد معاویہ ابن یزید نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، لیکن بنو امیہ کے لوگوں کو چین نہ آیا تو کسی نے اسے زہر دے دیا اور قتل کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد عمر ابن عبدالعزیز معجزانہ طور پر حاکم بنا، لیکن اسے بھی 3 سال بعد زہر دیا گیا۔ علامہ مفتی نعیم الدین یزید کی امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ انتہا قسم کا گھٹیا، بدکار اور ذلیل و خوار شخص تھا۔ اس کی موت اتنی گندی ہوئی کہ اس شخص کی جانب کوئی بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ یزید کے بے شمار جرائم ہیں، ان میں سے سب سے بڑا جرم حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مسجد نبوی کے اندر بے شمار صحابہ کرام کو شہید کروایا۔ اس کی فوج نے مدینہ کی عورتوں کی عزت سے کھیلا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے۔ کئی دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز نہ پڑھائی جا سکی۔ اس کے علاوہ اس بدبخت کے دور میں خانہ کعبہ پر حملہ بھی ہوا، جس کی وجہ سے حجر اسود کے ٹکڑے ہوئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگی۔ تاریخ میں لکھا گیا کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں ہی حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کی بیعت لے۔ یزید نے حکم دیا کہ اگر یہ لوگ میری بیعت سے انکار کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجے جائیں۔ استغفر اللہ۔ پھر یزید نے 5000 شامیوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اسی واقعہ یوں بیان ہوا۔ اس واقعے کو واقعہ حورہ بھی کہا جاتا ہے۔ یزید کی موت کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کہ یہ 64 ہجری کو جمعرات کو اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ ناگہانی موت کا شکار ہوا۔ یہ رات کو مستی کے عالم میں سویا، جبکہ یہ صبح کو مردہ حالت میں پایا گیا۔ جب اس شخص کی موت ہوئی تو یہ ایک خیمے میں تھا۔ گدھ اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس کی لاش کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اس کی لاش سے اس قدر بو آتی تھی کہ پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ بڑی ہی مشکل سے اس کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودا گیا، پھر اس کی بدبودار لاش کو اس گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ جس جگہ پر اس کی قبر واقع ہے وہاں پر ایک وقت تھا کہ لوگ اس کی قبر پر اینٹیں اور پتھر مارتے تھے۔ اب اس جگہ شیشہ، لوہا اور کانچ پگھلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ لوہے اور شیشے کو پگھلانے والی بھٹی لگی ہوئی ہے جہاں پر یزید کی قبر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دیکھیں کہ آج یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت اور پیار تھا۔ جن لوگوں نے آپ کی آل کے ساتھ ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو جہانوں میں ان کے لیے عذاب ہے۔ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس کی آنتیں جلنے لگیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے۔ یزید کو اس قدر پیاس لگتی تھی کہ وہ بدبخت پانی کو ترستا تھا، لیکن جب وہ پانی پیتا تھا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ کہتے تھے کہ یہ درد حسین ابن علی علیہ السلام کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ ایک دن قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اے حبیب فرما دیجئے، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت رکھنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔